Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یہاں سے چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بری بات پکار کر کہے، کوئی بات خواہ شور مچا کر کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پکارے، اس کو چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے لائے، اس کو چاہیے کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور ظالم کے اس غلطی کو بیان کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، یہ اس کی برائی کرنے میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے سامنے اس سچائی کو پیش کرنے میں شامل ہے جس سچائی کو جان کر لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ جو قومیں، جو جماعت، جو فرد کسی کے بھی ظلم کا شکار ہو، اس کو چاہیے کہ خاموش نہ بیٹھے۔ ظلم جس طرح سے کرنا غلط ہے، ایسے ہی ظلم سہنا غلط ہے۔ تو اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ظالم کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو، اس کو چاہیے کہ ظالم کے خلاف جتنی آواز اٹھا سکتا ہو وہ اٹھائے۔ آج ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اکثر مظلوموں کو پیس دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی آواز تک اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کے پاس بھی یہ طاقت رکھی ہے کہ آپ پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے لیکن آپ مظلوم کی آواز اٹھا سکتے ہیں، تو اس کی آواز بنیے اور اس کی آواز اٹھائیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جو ایک عقیدے کا معاملہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی قتل کیا گیا نہ ہی سولی دی گئی، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، یہ معاملہ ہی ان کے سمجھ سے باہر ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دینے کے لیے قید کر لیا اور ایک کمرے میں لے کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ ایسا کر دیا کہ ان کے جو لوگ تھے، 8 لوگ یا 7 لوگ، ان میں سے ایک آدمی کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور ان لوگوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو سولی دے دی۔ پھر جب بعد میں ان کو ہوش آیا کہ دیکھو بھئی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، کبھی کپڑے تو ہمارے آدمی کے ہیں، تو پھر چلو مان لو کپڑے ہمارے آدمی کے ہیں، تو ہمارے میں جو لوگ تھے وہ ہمیں سے ایک بندہ کدھر ہے؟ تو معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا اور یہ بادشاہ کو صحیح طریقے سے جا کر بتا نہیں سکے، کیونکہ ان سارے لوگوں کو پھر سزا دے دی جاتی۔ تو ان لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور یہ ہمارا ایک پختہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس امت میں امتی بن کر اس امت کی تشریح کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ موت دے گا، اور پھر دوبارہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انہیں موت دے گا اور پھر وہ دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کا جہاں پر تذکرہ اور وضاحت کے ساتھ کیا ہے، اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے ہی تم آسمان کی طرف اٹھایا، اور ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم بچپن میں بھی بات کرو گے اور بڑھاپے میں بھی بات کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعام کیا، ان انعاموں میں یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ تم بچپن میں بھی بات کرو گے اور بڑھاپے میں بھی بات کرو گے۔ تو بچپن میں بات کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی بات نہیں کرتا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے چند دنوں کے بعد ہی لوگوں سے بات چیت کی تھی، اور ان کے ماں پر جب الزام لگایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دی، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کوئی بدکارہ نہیں ہے، میری ماں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ تو بچپن میں بات کرنا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر بڑھاپے میں تو ہر آدمی بات کرتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات کرنے کو الگ سے قرآن کریم کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ بڑھاپے میں بات کرو گے، کہلا بڑھاپے میں بات کرو گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ہوئی ہے وہ صرف اور صرف 33 سال ہوئی، تو پھر بڑھاپا تو آیا ہی نہیں ان کو، تو بڑھاپے میں کیسے بات کریں گے وہ؟
تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور پھر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دنیا میں آنے کے بعد وقت گزاریں گے یہاں، پھر بڑھاپا آئے گا ان پر، اور پھر وہ دنیا سے جائیں گے۔ تب گویا کہ آسمان پہ جا کے پھر وہاں سے واپس نیچے آ کے پھر دنیا میں بڑھاپے میں بات کرنا، تب یہ بات ہوئی کہ بھئی ایک عجیب طرح کی بات ہے کہ آدمی آسمان پہ جا کے پھر دنیا میں آیا، پھر اب بوڑھا ہوا، پہلے بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا جو اکثر لیبرل لوگ کرتے ہیں کہ آسمان میں ہیں تو اتنے دنوں سے پھر یہ پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے کہاں جاتے ہوں گے، پھر تو پورا گندہ کر دیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے مذاق کا سوال یہ لوگ کرتے ہیں، اہل ایمان پر ضرب کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، ان نعمتوں کے اندر بہت سی مرتبہ کیا ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ کھانا پورا جسم میں نہیں لگتا، کچھ جسم میں لگتا ہے اور کچھ ویسٹ باہر ہو جاتا ہے۔ جنت کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہے۔ جنت کی نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ بندہ جب جنت میں ہوگا تو وہاں اس کو پاخانہ پیشاب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یعنی اخروی جو نعمتیں ہیں وہاں پاخانہ پیشاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں تھے تب تک تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بول و براز کی ضرورت نہیں پڑی تھی، پاخانہ پیشاب کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن دنیا کا ایک پھل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں لگایا تھا، یعنی گندم کا پھل، جب وہ کھا لیا تو ان کو ضرورت پیش آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو جنت میں اگر کسی کو رکھا جائے اور جنت کی نعمتیں ان کو استعمال کے لیے دی جائیں تو وہاں پاخانہ اور پیشاب کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں کہ کچھ دوائیاں ایسی ہے، اگر اس کو ڈال دیا ہے تو آدمی 5 دن تک اس کو پاخانہ پیشاب آتے ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک دوائی کا استعمال کر کے، ایک دوا کی یہ تاثیر ہو سکتی ہے کہ وہ 5 دن تک پاخانہ اور پیشاب کو آنے ہی نہ دے، بالکل اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے اندر اگر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس کے کھانے سے یا اس کے استعمال سے پاخانہ پیشاب نہ ہو، تو اس کے اندر کیا بعید ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تشریف فرما تھے جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی مقام عرفہ میں، میدان عرفات میں، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں آپ پر مکمل کر دی، اور ہم نے دین کو کمپلیٹ کر دیا اور اس دین کو اپنے لیے پسند کیا۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ احکام کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ آخری آیت ہے کہ اس کے بعد قرآن کریم میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی مگر حکم نازل نہیں ہوا، یعنی حلال و حرام جتنی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا۔ اب جو جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر اب وجود میں آئیں گی وہ اسی قرآن جو اللہ نے ابھی تک نازل کر دیا تھا اس میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، چونکہ اللہ کے نبی کی زبان بھی وہی ہے تو زبان مبارک سے جو کہوا دیا تھا انہی دونوں کے اندر دنیا کے سارے مسائل کو ڈھونڈے اور دیکھے جائیں گے۔ اور اگر کسی مسئلے کا وضاحت کے ساتھ اس کے اندر ذکر نہ ہو تو اس کے اندر جو اصول اور جو رول بتائے گئے ہیں، جو رول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور احادیث کے اندر رکھا ہے، ان رول کے ذریعے علماء کرام، فقہاء کرام امت کو اس نئے مسئلے کے اندر رہنمائی کریں گے، نئے مسئلے کا حکم بتا کے دیں گے جس کو حکم اجتہادی کہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت کے اندر یہ رول تھا کہ ان کے ہاں جو اولاد ہوا کرتی تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ 2 اولادیں ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو ان کی شریعت میں یہ تھا کہ 1 سال میں جو 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی لڑکا اور لڑکی، یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی ہوتے تھے، اور سال گزرنے کے بعد جب پھر ایک اولاد ہوتی تھی، بیٹا اور بیٹی ساتھ میں 2 اولادیں ہوتی تھی ان کو، تو بیٹا اور بیٹی جب ساتھ میں ہوتے تھے تو یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہوتے تھے، اور یہ اس سال کا اور اس سال کا یہ دونوں حقیقی نہیں سمجھے جاتے تھے، یعنی دونوں جو ٹوئنز پیدا ہوتے تھے یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہوتے تھے،
اور جو دوسرے سال پیدا ہوتے تھے وہ دونوں آپس میں ہوتے تھے، اور یہ اس سال والا اور اس سال والا ان دونوں میں شادی جائز تھی۔ انہیں 2023 میں بچہ بچی پیدا ہوئی، اور پھر 2022 میں، تو 2022 والا لڑکا اور 2023 والی لڑکی ایسے نکاح ہوتا تھا، اور ایسے ہی 2022 والی لڑکی اور 23 والا لڑکا ایسے نکاح ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بچے بچی سے نوازا، یعنی حابیل اور قابیل۔ ایک سال میں حابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور ایک سال میں قابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اتفاق سے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو شیطان نے قابیل کو ورغلایا کہ تمہارے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے، تو تم اسی سے شادی کرو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ اور قابیل کے اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو اس کو کہو کہ وہ اسی سے شادی کر لے۔ تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی کرو، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا اس کی بات صحیح سمجھی جائے گی، اور اسی کی شادی اسی کے حساب سے ہوگی۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ لے جا کر ایک پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی اس کو۔ اگر اسے جلا دیتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے پہاڑ پر لے جا کر اپنی چیزیں رکھ دی، جو کھانے پینے کی جو چیز بھی ان سے ہو سکا، جو چیز بھی بن پڑا وہ لے جا کر انہوں نے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے قابیل کی چیزوں کو چھوڑ دیا اور حابیل کی چیزوں کو جلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی ہے، اس لیے حابیل کی شادی اسی لڑکی سے ہوگی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کو اسی لڑکی سے نکاح کرنی پڑے گی، شادی کرنی پڑے گی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ یہ بات قابیل کو ناگوار گزری۔ یاد رکھیے، قتل کرنے والا قابیل ہے، قابیل قتل، تو قتل کرنے والا قابیل ہے، تو قابیل کو یہ بات ناگوار گزری، تو اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ شیطان نے اسے پٹی پڑھائی کہ اس کو بھائی کو لے کر جنگل کی طرف جا۔ وہ جنگل کی طرف لے کر گئے، پھر اسے پٹی پڑھائی کہ اسے مار۔ پہلے تو ڈرایا دھمکایا کہ تم اپنے عادت سے باز آ جاؤ، تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ انہوں نے کہا بھی اگر آپ ہمیں مارو گے بھی تو میں آپ کو مارنے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا حکم ماننے والا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے تو اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر بھائی کے سر پہ دے مارا۔ حابیل کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا اور پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اب اس لاش کو کرے تو کیا کرے۔ اب وہ بھائی کی لاش کندھے پر اٹھائے ادھر ادھر پھر رہا ہے، جنگل میں پریشان ہے، گھر آئے تو کیسے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کوے کی شکل میں بھیجا، اور یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ لڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ جب وہ کوہ مر گیا تو دوسرے کوے نے ایک گڑھا کھودا اپنے چونچ سے، اور اس گڑھے کے اندر پہلے کوے کو چونچ سے پکڑ کے دھکیلا اور اوپر سے مٹی سے بند کر دیا۔ یہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل بھی کیا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس کو کیا کروں۔ پھر شرمندگی کے ساتھ وہ گڑھا کھودا اور کھودنے کے بعد اپنے بھائی کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ یہاں پر ایک نصیحت یہ ہے کہ عموماً جو گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ عورتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے فساد ہوتے ہیں، مرد آپس میں لڑتے ہیں، وہ زیادہ تر اس کی جو سبب بنتی ہے وہ عورتیں بنتی ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرد بنایا ہے، گھر کے اندر 4 بھائی ہے، 2 بھائی ہے، عورتوں کی بات پر اتنا زیادہ ایمان نہ لے آئیں کہ وہ خواہ مخواہ کی بات میں آپس میں دشمنی کر بیٹھے، ایک دوسرے سے لڑ بیٹھے۔ ایسی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ عورت کی بات بالکل نہ سنی جائے یا اس کا حق بالکل ادا نہ کیا جائے۔ جائز چیزوں میں ان کی بات سننی بھی چاہیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکو اور باغیوں کی سزا کا تذکرہ کیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا
کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے زمین میں فساد مچاتے ہیں، لڑتے ہیں، تو ان کو سزا دی جائے۔ کسی بھی علاقے میں اگر جو اسلامی علاقہ ہو تو اس علاقے میں اگر ڈاکوؤں کا زور ہو اور ڈاکو لوگوں کو پریشان کریں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت نے 4 سزائیں متعین کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کو مار دیتا ہے، اس کا مال نہیں لوٹتا، صرف مرڈر کر دیتا ہے، جیسے آج کے وقت میں ٹارگیٹنگ کلنگ ہوتی ہے، ٹارگیٹ کلنگ، تو وہ کرتا ہے، صرف کسی کو مار دیتا ہے، اس کا مال نہیں لوٹتا۔ مارنے کے اسباب جو بھی ہوں، کسی نے اس کو سپاری دی ہو، کسی سے پیسے لیا ہو، ذاتی دشمنی ہو، اس کے راز کو اس نے فاش کیا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس نے اس کو بہرحال جان سے مار دیا ڈاکو نے، تو شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی پھانسی دے دی جائے، اس کو بھی سولی پر لٹکا دیا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جان سے مار بھی دیا اور مال بھی لوٹ لیا، ڈکیتی کہتے ہیں جس کو، کلنگ اینڈ ڈکیتی، تو اس کو جو ہے مال بھی لوٹ لیا اور قتل بھی کر دیا، تو شریعت کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ سولی پر لٹکا کے نیزے سے اس کا پیٹ بھی پھاڑا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگ گھبرائیں ایسے جرم کو انجام دیتے ہوئے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مال لوٹا ہو، جان سے نہ مارا ہو، ظلم کیا ہو، مال لوٹا ہو، تو اس کے ہاتھ اور پیر خلاف سے کاٹ دیے جانے، ادھر کا ہاتھ کاٹا جائے اور ادھر کا پیر کاٹا جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہو کہ اس نے مال بھی نہ لوٹا ہو، صرف پریشان کیا ہو، لوگوں کو پریشان کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو سوسائٹی اور معاشرے سے باہر نکال دیا جائے گا، تڑی پار کر دیا جائے گا، بائیکاٹ کر کے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول اس لیے بنائے ہیں کہ اگر سوسائٹی اور معاشرے میں اس پر عمل کیا جانے لگے تو معاشرے میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مال نہیں لوٹے گا، کوئی کسی کی جان نہیں لے گا۔ اسلامی شریعت پر اگر انسان عمل کر لے تو سارے لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور سارے لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور کی سزا کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے اور اس کی ایک خاص مقدار ہے، اگر چھوٹی موٹی چیز، اگر کسی نے روٹی چوری کر لی، بریڈ چوری کر لیا کھانے کے لیے، 2 کیجی آٹا چوری کر لیا، تو ایسے آدمی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 10 درہم ہو تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کی ایک خاص مقدار ہے کہ اتنی مقدار میں اگر اس نے چوری کر لی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اگر گواہ مکمل ہو جائے تو، اور اس میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی چوری کر لے یا بڑے آدمی کے خاندان کا کوئی چوری کر لے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، غریب کوئی کرے تو اس پر عمل کر لیا جائے، جیسا کہ ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بدماشی کسی مالدار اور کسی لیڈر کی اولاد نے کیا ہے تو اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عدالتیں بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتی ہیں، اور محلے کے لوگ تو کرتے ہی ہیں۔ اور اگر کوئی غریب وہی جرم کر لے، وہی نافرمانی کر لے، وہی بدماشی کر لے تو اس کے ساتھ ساری سزائیں ہوتی ہیں، محلے اور سوسائٹی اور پنچایت میں بھی اور عدالت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات متعین ہے کہ جو چور مرد ہو یا چورنی عورت ہو، اس کے ہاتھ بہرحال کاٹ لیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے جس کے اندر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ایمان والے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنا بند کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی شریعت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلے طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے اللہ کے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے، پھر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ اور آگے کہا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، پھر ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اگر کوئی
مال و دولت کی لالچ میں اسلام چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، ایسے ہی منمانی کرتا ہے، لیبرل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے، ہم محتاج ہیں اللہ اس کے رسول کے، کیونکہ ہمیں مر کر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں اور آخرت میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر کہا کہ تم اگر اس دین کی خدمت نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے، اس کے دین کا کام کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اس لیے ہم اگر صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا یہ احسان ہے، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی بخدمت بداشتت۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم کو اپنا احسان نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کا یہ احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے لگا دیا ہے، ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، دین کی خدمت پر لگا دیا ہے، ہمیں صاحب ایمان بنا دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے دین پر جمے رہنا ہے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے، ہمیں یہ سمجھتے ہوئے جمے رہنا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ دیکھو، اگر اللہ کو ناراض کر دو گے اس لیے کہ دنیا کی قومیں تم سے راضی ہو جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ اسلام پر سکنجہ کس رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، تو لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑنے لگتے ہیں، دین چھوڑنے لگتے ہیں، نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ شاید وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کافر و مشرک، یہ اللہ کو نہ ماننے والے تم سے راضی ہو جائیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم سے راضی ہو جائیں۔ ایک آپشن ہے، وہ آپشن کیا ہے؟ تم اپنا دین چھوڑ کر اس کے دین میں چلے جاؤ گے، پھر بھی شاید وہ تم سے راضی ہوں، شاید وہ تم سے راضی ہوں، 2 منٹ کے لیے تم سے راضی ہوں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال آپ کے نظروں کے سامنے وسیم رضوی ہے۔ اللہ نے اس کو ایمان سے نوازا، مگر یہ غیر قوموں کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور آج یہ ویڈیو بناتا پھر رہا ہے کہ مجھے صدر، یعنی ملک کا صدر، مجھے سوسائڈ کی اجازت دے دے۔ میں نے عرضی لکھی ہے کہ مجھے ملک کا صدر سوسائڈ کی اجازت دے دے۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا والوں کو کہ اللہ کا دامن چھوڑ کر کوئی کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا، کہیں بھی عزت نہیں پا سکتا۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، یاد رکھو ساری عزتیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں، وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کوئی بھی کافر و مشرک آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنا دھرم، اپنا دین، اپنا مذہب نہ چھوڑ دیں۔ اور جس دن بندے نے ایسا کیا وہ ہلاکت و تباہی میں جا گرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان و یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب لوگوں کا خاتمہ فرمائے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.